بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سعودی وزیر خارجہ کی سویڈش فارن منسٹر سے بات چیت، کہا قرآن مجید کی بے حرمتی سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں، کئی ملکوں میں بائیکاٹ مہم۔ سویڈن قرآن مجید کی بے حرمتی کے مجرم کے ریزیڈنٹ پرمٹ کا جائزہ لے گا، حسن نصر اللہ نے کہا توہین برداشت نہیں کریں گے۔ یورپی یونین نے نائجر کے ساتھ سیکیورٹی تعاون اور مالی مدد روک دی، ویگنر نے بغاوت کو اہم کامیابی قرار دیا۔ سوڈان پیس پروسیس آگے بڑھانے کے لیے امریکی نمائندے جدہ پہنچے۔ ساؤتھ یوکرین میں رشین فوج کا گھیرا توڑنے کے لیے کیو سپاہیوں کی کوشش، لڑائی جاری۔ امریکی عہدیدار قطر میں طالبان وزیروں سے ملاقات کریں گے، افغانستان میں انسانی حقوق پر بات ہوگی۔ انڈیا اتحاد کا ڈیلیگیشن منی پور پہنچا، ریلیف کیمپوں میں متاثرین سے ملاقات، کہا مرکزی حکومت سو رہی ہے۔ ملک بھر میں امام حسین اور دوسرے شہیدوں کی یاد، سری نگر میں 34 سال بعد عاشورہ جلوس، مجالس میں فلسفہ کربلا بیان کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے سویڈن کے فارن منسٹر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور کہا کہ سعودی عرب قرآن مجید کی بے حرمتی کی تمام حرکتوں کو رد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بار بار قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات سے لوگوں کے درمیان نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور بات چیت کی کوششیں کم ہو رہی ہیں۔ انہوں نے سویڈن سے کہا کہ وہ انتہا پسندی کی حرکتوں کو روکنے کے لیے قدم اٹھائے۔ سویڈن کے وزیر خارجہ نے بھی قرآن مجید جلانے کی مذمت کی اور کہا کہ ان کا ملک قرآن مجید کی بے حرمتی کی تمام سرگرمیوں کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے سویڈن کے اظہار خیال کی آزادی کے قانون کے غلط استعمال پر افسوس کا اظہار کیا۔ حال ہی میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات پیش آئے تھے، جس پر پوری مسلم دنیا میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کئی ملکوں نے ان ملکوں سے احتجاج کیا اور ان کی مذمت کی، بعض نے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا۔ اس مسئلے پر 31 جولائی کو OIC کی ایک ہنگامی میٹنگ ہونے والی ہے۔ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے ملکوں میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات پر سویڈش پروڈکٹس کے بائیکاٹ کے لیے ایک مہم شروع کی گئی ہے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے اس طرح کی حرکتوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم گھمنڈی مغربی طاقتوں کو سبق سکھائیں گے۔ قاہرہ کی دینی درسگاہ جامعہ ازہر نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ قرآن مجید کی بے حرمتی پر سویڈن کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ یمن کے وزیر تجارت محمد شریف المطہر نے بھی سویڈش پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی اپیل کی ہے۔ سویڈن کے وزیر صنعت نے اس رجحان پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سویڈن کی مائیگریشن ایجنسی قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے عراقی کرسچن سلوان مومیکا کے ریزیڈنٹ پرمٹ کا دوبارہ جائزہ لے رہی ہے۔ ایجنسی کے ایک ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ فی الحال یہ کہنا مشکل ہے کہ اس جائزے کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ سویڈن کی حکومت نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت کی ہے، لیکن کہا ہے کہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں کو ملک کے قانون کے مطابق روک نہیں سکتی۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ مسلم امت قرآن مجید کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اسلام اور کلام مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے عاشورہ کے موقع پر بیروت کے قریب تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ حسن نصر اللہ نے عاشورہ جلوسوں میں عزاداروں کی شرکت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کے راستے پر چلتے رہیں گے اور ان کے مقصدوں کو پورا کریں گے اور دنیا بھر کے ظالموں کا مقابلہ کریں گے۔ یورپ میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات کے بارے میں نصر اللہ نے کہا کہ سویڈن اور ڈنمارک کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری قوم قرآن مجید اور مقدسات کی توہین برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے اسرائیل کو ایک کینسر زدہ گلینڈ قرار دیا اور کہا کہ اسے نکال باہر کرنا چاہیے۔
افریقہ کے ملک نائجر میں بغاوت کے بعد یورپی یونین نے ملک کے ساتھ سیکیورٹی تعاون اور مالی مدد روک دی ہے۔ امریکہ نے برطرف کیے گئے صدر محمد بازوم کی تائید کا اعلان کیا ہے، جنہیں مغربی ملک ملیٹنٹس کے خلاف لڑائی میں اپنا اہم اتحادی سمجھتے ہیں۔ جمعے کو صدارتی گارڈز کے چیف جنرل عبدالرحمان شیانی نے خود کو نائجر کا نیا لیڈر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ معاشی مشکلوں، کرپشن اور سیکیورٹی کی کمی کی وجہ سے انہوں نے حکومت پر قبضہ کیا ہے۔ اب مغربی ملکوں کو یہ فکر ستا رہی ہے کہ نئے لیڈر کن ملکوں کے ساتھ ملاقات کریں گے یا ہاتھ ملائیں گے۔ نائجر کے پڑوسی ملکوں برکینا فاسو اور مالی میں بھی حال ہی میں بغاوت ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے رشیا کی طرف اپنا جھکاؤ ظاہر کیا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے امریکہ اور فرانس کے ساتھ باغی لیڈرز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ سیکیورٹی تعاون اور مالی مدد کو روکا جا رہا ہے۔ افریقی یونین نے بھی نائجر فوج سے کہا کہ وہ 15 دنوں کے اندر اپنے اڈوں پر واپس چلے جائے۔ 1960 میں آزادی کے بعد محمد بازوم پہلے جمہوری صدر تھے۔ فی الحال وہ اپنے ہی گارڈز کی نگرانی میں ہیں اور ان کی صحت بہتر بتائی گئی ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے انہیں قید میں رکھنے والے یعنی صدر کو قید میں رکھنے والے سپاہیوں کو وارننگ دی ہے کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے کروڑوں ڈالرز کی مدد خطرے میں ہے۔ رشیا کی پرائیویٹ آرمی ویگنر کے لیڈر نے بغاوت کو ایک اہم کامیابی قرار دیا ہے۔ یجینی پریگوزن کے حوالے سے ایک ٹیلی گرام چینل پر کہا گیا کہ نائجر میں جو کچھ ہوا وہ نائجر عوام کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے نائجر کو اپنی کالونی سمجھنے والوں پر تنقید کی اور کہا کہ آج اصل آزادی کا دن ہے۔ ویگنر فوج افریقہ میں کافی ایکٹیو ہے، اس پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ نائجر کے دارالحکومت نیامی میں عام زندگی آہستہ آہستہ معمول پر لوٹ رہی ہے۔ بازار اور دکانیں کھل گئی ہیں، لیکن سرکاری ملازمین سے کہا گیا ہے کہ وہ گھر واپس جائیں۔ افریقی یونین نے کہا ہے کہ وہ جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کی مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے افریقہ میں فوجی بغاوتوں کے رجحان پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ نائجر کی سرحدیں 7 ملکوں سے ملتی ہیں، جن میں لیبیا، چاڈ اور نائجیریا شامل ہے۔ امریکہ اور سابق کالونیل پاور فرانس نائجر کو خطے میں سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنا اہم پارٹنر سمجھتے ہیں۔ نائجر ویسٹ افریقہ میں امریکی مدد حاصل کرنے کے معاملے میں سب سے آگے ہے۔ 2011 کے بعد سے اسے اندازاً $500 ملین سے زیادہ کی مدد ملی۔ نائجر میں 2000 مغربی سپاہی بھی تعینات ہیں، ان میں سے زیادہ تر سپاہیوں کا تعلق امریکہ اور فرانس سے ہے۔ افریقہ کے ایک اور ملک سوڈان میں تعینات امریکی سفیر جان گولڈفری سعودی عرب کے جدہ شہر پہنچے۔ سوڈان کی فوج اور RSF کے درمیان بات چیت کی کوششیں پھر سے شروع کرنے کے لیے یہ دورہ ہو رہا ہے۔ امریکی سفیر نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ انہیں سوڈان میں امن کی کوششوں کے سلسلے میں سعودی عرب واپس لوٹ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ سعودی عرب اور امریکہ نے پچھلے دنوں سوڈان کی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان بات چیت روکنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے دونوں طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو وجہ بتایا تھا۔ سوڈان میں 15 اپریل سے فوج اور نیم فوجی دستے RSF کے بیچ لڑائی ہو رہی ہے۔ اب تک اس لڑائی میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں۔ یوکرین کی فوج ساؤتھ یوکرین میں رشیا کے گھیرے کو توڑنے کے لیے کوششیں دگنی کر رہی ہے۔ حالیہ عرصے میں یوکرین نے جوابی حملے شروع کیے ہیں، لیکن کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ حملے اتنے زیادہ اثردار ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ اس آپریشن میں یوکرین کی فوج کو امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں کی بھرپور فوجی مدد حاصل ہے۔ یوکرین جنگ کے 521 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اس دوران ڈنیپرو شہر میں رشیا نے ایک عمارت پر حملہ کیا جس سے 5 لوگ زخمی ہو گئے۔ رشیا نے کہا کہ اس نے سرحدی علاقے روستوف میں یوکرین کے 2 میزائلوں کو روکا۔ ایک دن پہلے رشیا نے افریقہ کے ساتھ سمٹ میں وعدہ کیا تھا کہ وہ افریقی لیڈرز کی طرف سے پیش کیے گئے امن منصوبے پر غور کرے گا۔ افریقی لیڈرز نے صدر ولادیمیر پوٹین سے یوکرین جنگ ختم کرنے اور اناج ڈیل بحال کرنے کی اپیل کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے نابلس کے قریب حوارہ ٹاؤن میں ایک فلسطینی کو گرفتار کر لیا ہے اور اس پر حملے کا الزام لگایا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ فوج نے ایک چوراہے کے قریب ایک فلسطینی کو اس وقت گولی ماری جب اس نے ٹکر دے کر بھاگنے کی کوشش کی۔ اس واقعے میں اسرائیلی فوج کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس فلسطینی کی حالت بھی خطرے سے باہر بتائی گئی ہے اور اسے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ مغربی کنارے کے بیت لحم کے قریب یہودی آباد کاروں نے ایک بزرگ فلسطینی اور ان کی اہلیہ پر حملہ کیا۔
امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ امریکی عہدیدار قطر میں افغان وزیروں اور عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے اور وہاں کے معاشی مسائل، سیکیورٹی کی صورتحال اور انسانی حقوق، خاص طور پر عورتوں اور بچیوں کے حقوق کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ 2021 میں امریکہ افغانستان سے باہر نکل گیا تھا، تب سے وہاں پر طالبان حکومت کر رہے ہیں، لیکن اب تک امریکہ اور نہ ہی کسی اور ملک نے باقاعدہ طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ افغانستان سے متعلق خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ افغانستان میں عورتوں سے متعلق نمائندہ رینا امیری کے ساتھ دوحہ کا دورے کا پروگرام بنایا ہے۔ وہ وہاں پر طالبان ڈیلیگیشن سے ملیں گے۔ امریکہ کو افغانستان میں انسانی حقوق، خاص طور پر عورتوں اور بچیوں کے حقوق کے بارے میں تشویش ہے۔ جب سے افغانستان میں حکومت بنی ہے طالبان کی، انہوں نے وہاں پر عورتوں کے خلاف کئی قدم اٹھائے ہیں، جن میں یہ ہے کہ ان کے لیے نقاب لازمی کر دیا گیا ہے، ان کے اسکول کالج جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، ان کے کام کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور بیوٹی پارلرز بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کی یاد میں حیدرآباد اور ملک کے کئی مقامات پر جلوس نکالے گئے، مجلسوں کا اہتمام کیا گیا اور دوسری محافل آراستہ کی گئیں اور کربلا کے فلسفے کو یاد کیا گیا۔ کربلا کا معرکہ اسلام کی سربلندی کے لیے امام حسین اور ان کے جانثاروں کی ثابت قدمی اور قربانی کی یادگار ہے، جنہوں نے ایک ظالم فوج، ایک طاقتور فوج کے آگے جھکنے سے انکار کرتے ہوئے اور اپنی بے سر و سامانی کے باوجود ظالم کی بیعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے ایک مثال قائم کی ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی اور لوگوں کو حوصلہ دیتی رہے گی۔ محرم جلوسوں کے لیے پولیس اور دوسرے محکموں کی طرف سے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ حیدرآباد کے علاوہ لکھنؤ، ممبئی، دہلی، بھوپال، بنگلور، چنئی اور دوسرے مقامات سے عاشورہ جلوسوں کی خبریں ملی ہیں۔ بعد میں کئی جگہ شام غریباں بپا کی گئی۔ عزاداروں نے نوحے اور ماتم کے ذریعے کربلا کے شہیدوں کے حضور میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ جلوسوں کے راستوں میں پانی کی سبیلیں لگائی گئیں اور نذر و نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ حیدرآباد میں بی بی کے علاوے سے تاریخی بی بی کا علم جلوس نکالا گیا جو الگ الگ راستوں سے ہو کر چادر گھاٹ پہنچا۔ کشمیر کے سری نگر میں روایتی روٹ پر عاشورہ جلوس کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن وہاں سخت سیکیورٹی میں جلوس نکالا گیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس کشمیر رینج وجے کمار نے بتایا کہ گوٹا کدل سے شروع ہونے والا جلوس امام باڑہ زدیبل پہنچا۔ جلوس پرامن رہا۔ 34 سال بعد سری نگر میں محرم جلوس کی اجازت دی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے محرم جلوس میں شرکت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جلوس وادی میں امن بحال ہونے کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عاشورے کے موقع پر ایک پیغام جاری کیا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آج ہم حضرت امام حسین کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ ان کا حوصلہ، جذبہ، انصاف اور انسانی وقار کے عظیم نظریات ہیں جو آج بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ عاشورے کے موقع پر علماء و ذاکرین اور رہنماؤں نے فلسفہ کربلا کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اپوزیشن اتحاد انڈیا کا ایک 21 رکنی ڈیلیگیشن منی پور کی صورتحال کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لینے کے لیے ریاست پہنچا، جہاں پر 3 مہینوں سے نسلی جھڑپیں جاری ہیں، جن میں 160 لوگ مارے جا چکے ہیں، کئی عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، کئی گھر لٹ گئے ہیں اور ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ کانگریس لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے ریلیف کیمپ کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اب CBI تحقیقات کی بات ہو رہی ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا مرکزی حکومت اب تک سو رہی تھی؟ TMC لیڈر سشمتا دیو نے کہا کہ ان کی ٹیم متاثرین سے بات چیت کر رہی ہے، سب کی بات سننی چاہیے۔ اس ڈیلیگیشن میں کانگریس کے ادھیر رنجن چودھری، گورو گگوئی، ترنمول کانگریس کی سشمتا دیو، DMK کی کنیموزی، RJD کے منوج کمار جھا اور JDU کے راجیش رنجن سنگھ بھی شامل ہے۔ یہ دورہ 2 دن کا ہوگا، جس میں وہ میٹی اور کوکی طبقات کے علاوہ سول سوسائٹی کے گروپس اور عورتوں کی تنظیموں سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس دوران منی پور کے گورنر نے بھی متاثرین سے ملاقات کی اور متاثرین کو معاوضہ دینے کا اعلان کیا۔ بی جے پی نے انڈیا اتحاد کے ڈیلیگیشن کے دورے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ٹورزم ہے۔
2024 کے لوک سبھا الیکشنز اور تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن سے پہلے بی جے پی کی تنظیم میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے تحت سابق صدر تلنگانہ بی جے پی بنڈی سنجے کو قومی جنرل سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا نے ان تبدیلیوں کا اعلان کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر طارق منصور کو بی جے پی کا نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔ اب ایک تجارتی پیغام۔ بیکول کیک ہاؤس ٹولی چوکی کے دم کے روٹ کے ہر طرف چرچے ہیں، جہاں شوگر فری اور گڑ کیسر دو نئے قسم کے روٹ پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہاں کے روٹ اپنا الگ ذائقہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کم وقت میں نہ صرف حیدرآباد بلکہ دنیا میں جہاں بھی حیدرآبادی رہتے ہیں وہاں پر بیکول کے اسپیشل دم کے روٹ کا ذکر ہو رہا ہے۔ محرم کے مہینے میں ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے یہاں مختلف وزن میں تیار روٹ اویلیبل ہیں۔ زومیٹو اور سویگی پر بھی انہیں منگوایا جا سکتا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کی سویڈش فارن منسٹر سے بات چیت۔ کہا قرآن مجید کی بے حرمتی سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں، کئی ملکوں میں بائیکاٹ مہم۔ سویڈن قرآن مجید کی بے حرمتی کے مجرم کے ریزیڈنٹ پرمٹ کا جائزہ لے گا۔ حسن نصر اللہ نے کہا توہین برداشت نہیں کریں گے۔ یورپی یونین نے نائجر کے ساتھ سیکیورٹی تعاون اور مالی مدد روک دی۔ ویگنر نے بغاوت کو اہم کامیابی قرار دیا۔ سوڈان پیس پروسیس آگے بڑھانے کے لیے امریکی نمائندے جدہ پہنچے۔ ساؤتھ یوکرین میں رشین فوج کا گھیرا توڑنے کے لیے کیف سپاہیوں کی کوشش، لڑائی جاری۔ امریکی عہدیدار قطر میں طالبان وزیروں سے ملاقات کریں گے۔ افغانستان میں انسانی حقوق پر بات ہوگی۔ انڈیا اتحاد کا ڈیلیگیشن منی پور پہنچا۔ ریلیف کیمپوں میں متاثرین سے ملاقات۔ کہا مرکزی حکومت سو رہی ہے۔ ملک بھر میں امام حسین اور دوسرے شہیدوں کی یاد۔ سری نگر میں 34 سال بعد عاشورہ جلوس، مجالس میں فلسفہ کربلا بیان کیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ ہم شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔